بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہیں اور میں اس حسین سے ہوں۔ اے لوگوں، اگر اس حسین پر کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول اللہ کی رحلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ اے لوگوں، پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیزوں اقارب کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ کی شریعت میں ترامیم کی ہے؟ کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کسی انسان پہ ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگی، اے حسین، ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین نے فرمایا، اے لوگوں، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا۔ مت بھولنا، خیبر و خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی حق کو بلند کیا، رسول اللہ کی حفاظت کی، آج اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اے لوگوں، بتاؤ، اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا اور جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج اس علی کی اولاد رسول کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کی فوج کے سپاہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ اے سمر، یہ کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو۔ بس لاکھوں کی فوج نے جب رسول اللہ کے نواسے پر حملہ کیا، امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو نیار سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی جمی پر۔ اسی طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح سے جنار کر رہا ہے۔ فوج سکیہ واپس پلٹ کے بھاگنے لگی۔ امام حسین فوج یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، آؤ 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول کے اس نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کے جوان بیٹے کو نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں آواز غیب سے آتی ہے، حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس اس صدا کا سننا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، سمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے۔ جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالموں نے بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کو دور سے تیر مارنے لگے۔ امام حسین کبھی بیبیوں کے خیموں کی طرف بڑھتے، کبھی فوج کی طرف جاتے۔ عمر بن سعد اور سمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے ان کو مارے۔ جس کے پاس نیزا تھا اس نے نیزا مارا، جس کے پاس تیر تھے وہ تیر مارتا رہا، جس کے پاس برچیاں تھی وہ برچیاں مارنے لگا۔ تاریخ نے لکھا ہے، جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کے امام حسین کی طرف پھینکتا رہا۔ امام حسین کے جسم مبارک پہ ہزاروں زخم لگتے رہے۔ آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس جیسے ہی نواسائے رسول گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں، فوج یزید جھومنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پر آپ سواری کیا کرتے تھے وہ امام حسین کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ان تیروں سے اپنے آقا حسین کو بچا لوں۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے لوگوں، رکو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس گھوڑے پر اللہ کے رسول سواری کرتے تھے، کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگے، اور یوں تیروں کو چلانا بند کیا گیا۔ افسوس ہے ان لوگوں کو اس گھوڑے کا تو احترام معلوم تھا جس پہ رسول اللہ سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین کے احترام بھول چکے تھے جن کو اپنے کندھے پر سوار کر کے امت کو دکھایا کرتے تھے۔ بس امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پہ اپنا سر رکھ کے
اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور وہاں فوج یزید کے مختلف سپاہی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتے ہیں۔ جو بھی قریب آ کے امام حسین کے سر کو دیکھے تو اسے امام حسین کے چہرے میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آئے اور وہ چیخے دور چلا جائے۔ اتنے میں سمر کہنے لگا، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی سمر نے خنجر امام حسین کے گلے پر رکھا تو وہ دیکھے امام حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا، ہم نے حسین کا پورا خاندان قتل کر دیا، 3 دن تک حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بددعا دے رہے ہیں۔ سننے کے لیے کان قریب کرے تو کیا سنے؟ امام حسین علیہ السلام اللہ کے دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس عجیب امتحان کے لیے کہ تو نے اس حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولی اور سمر سے کہا، اے سمر، کیا تو نہیں جانتا میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، جنت کا سردار ہوں، حق پہ ہوں، بے جرم ہوں؟ سمر نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تو قتل کیوں کر رہے ہو؟ سمر نے کہا، تاکہ یزید میری جھولیاں دنیاوی دولت سے بھر دے۔ بس یہ کہتے کہتے سمر امام حسین کا گلا کاٹتا رہا اور فوج یزید مسلسل جھومتی رہی۔ امام حسین کا سر قلم ہونے کے بعد سادات کو لوٹا گیا۔ امام حسین کے سر مبارک کو نو کے سینہ پر بلند کر دیا۔ بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگے۔ رسول اللہ کی نواسیوں کے سروں سے چادر کو لوٹ لیا اور امام حسین کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا ہے، امام حسین کے جسم پر جو چیزیں تھیں ان کو لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین کے جسم کے قریب آیا۔ امام حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ امام حسین نے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، اتارنے کی کوشش کی، نہ اتری۔ وہ انگلی کاٹ کر انگوٹھی لے گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کے کربلا کی گرم زمین پر ادھر سے ادھر پھرایا گیا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے سمر، حسین اور اس کے ساتھیوں کی لاش کا وہ حسر کرتے ہیں کہ دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ سب کے جسم سے سروں کو کاٹ لو اور سب کی لاشوں کو پامال کر دو۔ زمین کربلا گواہ ہے، کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم حور کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ کہیں بی بی ام لیلا کا قبیلہ آ کے کہتا ہے کہ ہم علی اکبر کی لاش کو پامال ہونے نہیں دیں گے۔ کہیں بی بی رباب کے قبیلے کے لوگ کہتے ہیں ہم علی اصغر کا لاش پامال ہونے نہیں دیں گے۔ ایک ایک شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئی۔ تاریخ گواہ ہے، صرف رسول اللہ کا اکیلا نواسا کربلا کی گرم زمین پر پڑا رہا اور مغرب کے گھوڑے کی طرف مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑتے رہے۔ امام حسین کا جسم پامال ہوتا رہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میرا سلام ہو میرے اس غریب دادا پر جس کی لاش کو اس طرح سے پامال کیا گیا کہ ان کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیاں کی طرف چلی گئیں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں، جن کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گیا۔ سلام ہو میرے اس بے وطن دادا حسین پر جن کے جسم مبارک کے ٹکڑوں کو زمین کربلا پر بکھیرا گیا۔ سلام ہو ان پر۔